الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الرسول خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ میں اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو ذکر فرما رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سارا دن کا ورد ہوتا تھا وہ یہی ہوتا کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور خالق کا جو مخلوق کا رابطہ ہے، خالق اور مخلوق کا آپس میں جو رابطہ ہے وہ ہر وقت رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ سب سے زیادہ اور سب سے مضبوط تھا، اور انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو انسان کو بہت بڑی نعمت ملتی ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور تمام کی تمام عبادات کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑھ کر ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات سب چیزیں اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، لیکن وہ کس زبان کے ساتھ کر رہی ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے یا اس کی مخلوق کو معلوم ہے۔ آسمانوں کے اندر پرندے چہچہاتے ہیں، پانی کے اندر مینڈک بول رہی ہے، مچھلیاں ہیں، اور جس طرح مرغا صبح کے وقت آواز دیتا ہے، ایک اذان جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک محدود عقل و فہم اور سوچ دی ہے کہ ہم اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ جو انسان اللہ کا نام لے رہا ہو ہم وہ یہ سمجھتے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات چاہے وہ زمین اور آسمان میں، خلا میں، جہاں کہیں بھی ہیں، وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہیں۔ لیکن آج افسوس کہ ہم لوگ اللہ کے ذکر سے دور ہو گئے ہیں، اور آج کل لوگوں کا حال یہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اللہ کرنے والے ہیں، ان پر بھی طعنے کسے جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے، مجنون کہنے لگے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اللہ کا ذکر تنہائی میں کریں گے تو اللہ ہمارا ذکر بھی تنہائی میں کرے گا، اور اگر ہم اللہ کا ذکر بھری مجلس میں کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جب بندہ میرا بھری مجلس میں کرتا ہے میں اس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اور جب اللہ کا ذکر ہم کرتے ہیں تو اس سے دو کام ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر سے دو کام ہوتے ہیں۔ دل اگر ناپاک ہے تو اسے پاک بناتا ہے، اور اگر وہ پاک ہے تو اس کی تعمیر بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہی چیز ہے لیکن کام دو کر رہی ہے، یعنی ذکر کریں گے تو اس سے دو فائدے حاصل ہوں گے۔ اس کی مثال ایسی سمجھ لے جیسے بعض اطباء جو طبیب ہیں، حکیم ہیں، انہوں نے ایک نسخہ بنایا ہوتا ہے، وہی نسخہ بیماری جب ہو، بخار ہو یا کوئی اور بیماری ہے تو وہی نسخہ انسان کی اس بیماری کو دور کرنے کا سبب بنتا ہے، لیکن جب بیماری دور ہو جائے تو اطباء کہتے ہیں کہ اس کو مزید جاری رکھو۔ اس جاری رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے انسان کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے، طاقت پیدا ہوتی ہے۔ تو ذکر اللہ کرنے سے ابتدائی طور پر انسان کے اندر کی جو باطن کی گندگیاں ہیں وہ صاف ہوتی ہیں۔ جب گندگیاں صاف ہو جائیں اس کے بعد اس کو دوبارہ ذکر اس لیے کروایا جاتا ہے تاکہ اس کا دل مضبوط ہو جائے اور اس کے ایمان کی ترقی کا سبب بنے۔ اور دوسرا ذکر اللہ کا فائدہ تھا کہ معصیت پر موقوف ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس وقت اس کا فائدہ پہنچائیں گے جب گناہ چھوڑنے کا عزم ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ ایک طرف گناہ بھی جاری ہے اور ایک طرف ذکر بھی جاری ہے، تو اس کی مثال علماء یہ دیتے ہیں کہ جیسے بندہ ایک کٹورا لے یا کوئی گلاس لے یا کوئی برتن لے جس کے اندر روزانہ وہ گندگی بھی ڈال رہا ہے اور دودھ بھی ڈال رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب ایک طرف گندگی بھی جمع ہو رہی ہے، یعنی آنکھ کی گندگی، کانوں کی گندگی، ہاتھ پیروں کی گندگی، زبان کی گندگی، سوچ کی گندگی، سب کچھ انسان کے دل میں جمع ہو رہا ہے، اور دوسری طرف اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے، تو فائدہ ذکر کرنے سے اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو عام طور پر لوگ ایسا کرتے ہیں، ایک طرف ذکر بھی کرتے ہیں
اور دوسری طرف گناہ بھی کرتے ہیں۔ دل کو دھونا ہو، صاف کرنا ہو تو پہلے گناہوں کو ترک کرنا چاہیے۔ جو گندگی اور غلاظت پہلے سے جمع ہے اس کو صاف کرنے کے لیے ذکر کریں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ذکر کی برکت سے وہ ساری گندگیاں اور ناپاکیاں دور ہو جائیں گی۔ لہذا جو سلوک کی منزلیں ہیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی منزلیں ہیں، سب سے پہلی منزل جو ہے وہ ترک معصیت ہے، توبہ ہے۔ اس کے بغیر آگے کی منزلیں کبھی طے نہیں ہو سکتی۔ اگر گناہوں سے توبہ نہیں کیا اور چل رہا ہے تو چلے گا لیکن رات ہو جائے گی، پھر صبح اٹھے گا تو جہاں سے چلا تھا وہیں پر ہوگا۔ اسی طرح جب سالک یعنی جو اللہ تک پہنچنے والا ہے جب وہ چلتا ہے تو گناہ ہو جائے اس پر توبہ کرتا ہے، لیکن سب سے پہلے گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر گناہوں کے ساتھ آگے بڑھے گا تو کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا۔ صبح سے چلے گا شام تک، شام سے صبح تک، لیکن ہوگا وہیں جیسا وہ پہلے تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس کی مثال، ایک عام مثال، جیسا کہ کسی کنویں میں یا کسی ٹینکی میں اگر چوہا گر جائے یا کتا گر جائے تو ہم سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ اس سے وہ چوہا نکالیں گے، وہ گندا جانور نکالیں گے، اس کے بعد ٹینکی کو صاف کریں گے، اس کنویں کو صاف کریں گے۔ لیکن اگر ہم پانی سارا نکال دیں، سارا پانی نکل گیا لیکن اس کے اندر وہ غلاظت، وہ چوہا یا جو جانور بھی گرا ہے اس کے اندر موجود ہے، لیکن ہم نے پانی نکال دیا تو وہ کبھی پاک نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح ہم نے اپنے دلوں سے گناہوں کو نکالنا ہے، گناہوں کی نفرت دلوں میں بٹھانی ہے، تب اللہ کے ذکر کا ہمارے دلوں کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ کیا ہم گناہ چھوڑنے سے پہلے ذکر نہ کریں؟ یعنی جب ہم گناہ چھوڑ دیں اس کے بعد ذکر کریں گے؟ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ذکر، اللہ کا ذکر اس وقت فائدہ دے گا جب آپ گناہ چھوڑیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہماری اس بات سے یہ ہرگز نہ سمجھے کہ جب تک گناہ کو نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک ذکر اللہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مطلب یہ نہیں، بلکہ یہ بتانا ہے کہ ذکر اللہ کا فائدہ گناہ چھوڑنے والے کو ہوگا، اور جو گناہ نہیں چھوڑے گا اس کو اللہ کے ذکر کا فائدہ نہیں ملے گا۔ باقی ذکر اللہ تو سبھی کو کرنا چاہیے، گناہ گار بھی ذکر اللہ کرے، نیک لوگ بھی ذکر اللہ کریں، اور ہو سکتا ہے کہ ذکر اللہ کی برکت سے گناہ چھوٹ جائیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کے ذکر سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ کو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا واقعہ، ایک شخص ان سے ملاقات کے شوق کے لیے نکلا، ٹھیک ہے؟ سفر کرتا ہوا ایک راستے میں پہنچا، ایک درخت کے نیچے میں آرام کرنے کے لیے لیٹا تو دو چڑیاں آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز حاصل تھی کہ یہ جانوروں کی زبان سمجھتا تھا۔ تو ان میں سے ایک چڑی بولی کہ معلوم ہے یہ آدمی جو درخت کے نیچے کہاں جا رہا ہے؟ تو دوسری چڑیا نے کہا کہ ہاں یہ بایزید بستامی کے پاس جا رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا۔ یہ شخص یہ بات سن کر پریشان ہوا کہ میں تو جن سے ملنے جا رہا ہوں تو مر چکے ہیں۔ واپسی کا ارادہ کیا، لیکن پھر ذہن میں دل میں خیال آیا کہ جب جا رہا ہوں تو ان کی زیارت تو کر لوں، قبر پر چلا جاؤں گا اگر مر گئے تو۔ جب بایزید بستامی کے پاس پہنچے تو دیکھا وہ تو زندہ ہیں۔ ملاقات کرنے کے بعد اپنا جو کام سے آئے تھے وہ پورا کرنے کے بعد جب رخصتی کا ارادہ کیا تو بایزید بستامی سے پوچھا کہ آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ آپ جب میں رستے میں آ رہا تھا دو چڑیوں نے اس طرح آپس میں مکالمہ کیا تو ایک چڑی نے کہا کہ وہ تو مر چکے ہیں۔ تو بایزید بستامی چونک گئے کہ وقت کیا تھا، دن کیا تھا؟ تو جب انہوں نے وقت بتایا اور دن بتایا تو کہنے لگے ہاں واقعتاً میں اس وقت اللہ کے ذکر سے غافل تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں تو ہم زندہ نہیں بلکہ مردہ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے ذکر کرنے والوں کی مثال زندہ کیسی ہے اور نہ کرنے والوں کی مثال مردہ کیسی ہے، یہی وہ حدیث یہاں پر فٹ آتی ہے۔ اور حضرت بایزید بستامی نے اپنے پر وہ فٹ کی کہ اللہ کے ذکر سے چند تھوڑی دیر غافل ہوئے تو ایسا معلوم ہوا جیسے کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کے بعد مردہ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج ہمارا حال کیا ہے؟ ان کا دل تو کچھ دیر کے لیے مردہ ہوا تھا، ہمارا دل تو ہمیشہ کے لیے مردہ رہتا ہے، ہم اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ عجیب اور حیرت انگیز یہ واقعہ ہے ہمارے لیے اور عبرت ہے ہمارے لیے۔ اس واقعے سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے اور ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنا اور اس کا دھیان رکھنا چاہیے تاکہ کبھی دل مردہ نہ ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔